بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلاصہ قرآن کے سلسلہ میں آج پارہ نمبر 14 کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارہ میں سورۃ الحجر مکمل، سورہ نحل آیت نمبر 1 سے 50 تک شامل ہے۔ سورہ حجر آیت نمبر 1 سے 15 تک قرآن کی عظمت اور حفاظت کا ذکر ہے۔ قرآن کو اللہ کی طرف نازل کیا گیا اور کفار اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس میں اللہ کا وعدہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 10، 15، 26، 46، 57 اور 84 میں قوم لوط، سمود اور قوم صالح نے انبیاء کو جھٹلایا، جس پر انہیں عذاب ملا۔ قوم لوط کا واقعہ آیات 57 سے 76 تک، اور قوم صالح کا اونٹنی کا ماجرا آیت نمبر 80 سے 84 تک۔ حضرت آدم و ابلیس کا واقعہ آیات 26 سے 44 تک۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس نے انکار کیا اور انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مہلت مانگی۔ آیت نمبر 45 سے 50 تک متقین کی جزا اور مجرموں کی سزا کا ذکر ہے۔ پرہیزگاروں کے لیے جنت کی خوشخبری، جبکہ سرکشوں کے لیے دوزخ۔ آیت نمبر 94 سے لے کر 99 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور کفار کے تکبر پر صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ یہاں سے سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 22 تک توحید اور قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کی تخلیق یعنی آسمان، زمین، بارش وغیرہ اور انسان پر اس کے احسانات بیان کیے گئے ہیں، اور قیامت کا انکار کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ آیت نمبر 23 سے 40 تک اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ جانوروں، پھلوں، پانی اور سایہ دار درختوں جیسی نعمتوں کا ذکر ہے، اور لوگ ان نعمتوں کو اللہ کی بجائے بتوں سے منسوب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 41 سے 50 تک کفار کا رویہ اور ان کی جہالت بیان کی گئی ہے۔ کفار اللہ کے احکامات کو ٹالتے ہیں، جبکہ فرشتے ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 14 کے اہم پیغامات یہ ہیں: قرآن کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے اور یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 2، سابقہ اقوام کی تباہی ان کے انبیاء کو جھٹلانے اور سرکشی کا نتیجہ تھی۔ نمبر 3، اللہ کی نعمتیں، بارش، پھل، جانور وغیرہ اس کی قدرت اور رحمت کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 4، انسان کا امتحان، اطاعت گزاروں کو جنت اور سرکشوں کو عذاب ملے گا۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین اور کفار کے انکار سے دل گرفتہ نہ ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔